الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع ایصال ثواب از روئے قرآن و سنہ۔ اس موضوع کی بہت ساری اقساط انشاءاللہ الرحمن آئیں گی۔ آج مسئلہ ایصال ثواب کی پہلی قسط ہے از روئے قرآن اور صحیح ستہ، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد، جامع الترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، ان 6 کتابوں کو صحیح ستہ کے نام سے عرف کے اندر لوگ جانتے ہیں، علماء کے اندر مشہور ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب ہے کیا؟ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا، ثواب کا۔ کوئی زندہ مسلمان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو شریعت بھلائی والا کام کہتی ہے کہ اس کام کے کرنے پہ اللہ کیا عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے؟ اجر۔ کوئی ایسا کام کرے جس میں شریعت کی روشنی میں اس کرنے والے کو ثواب ملتا ہو، اس کرنے والے کو۔ پھر بندہ عرض کرے مولا یہ جو تو نے مجھے ثواب دیا ہے اس عمل کا، اس کا ثواب میں اپنے فلاں مسلمان بھائی یا بہن کو پیش کرتا ہوں، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ کوئی نیکی کا کام، ضروری نہیں کہ کھانا ہی پکانا ہے، کوئی نیکی کا کام۔ ابھی ہم یہ قرآن و سنت کو سیکھ رہے ہیں، اس خطبے کے بعد جتنا ہمیں نیکیاں ملی ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایصال کر سکتے ہیں، اور اس سے عظیم صدقہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے علم سے عظیم صدقہ کائنات میں اور کوئی بھی، جیسا کہ انشاءاللہ وقت ہوا تو سرکار علیہ السلام کا فرمان بھی اس موضوع پہ آئے گا۔ اب ہم ایصال ثواب پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل عرض کریں گے، لیکن یہ یاد رہے ہمارے ہاں جو لفظ کل خانی استعمال ہوتا ہے یا لفظ تیسرا استعمال ہوتا ہے کہ آج کل خانی کا ختم ہے، آج تیسرے کا ختم ہے، آج ساتے کا ختم ہے، آج نامے کا ختم ہے، آج 40ویں کا، ششمائی اور برسی کا۔ یہ جو لفظ آ رہا ہے تیسرے کا، ساتے کا، نامے کا، 40ویں کا، ششمائی اور برسی کا، یہ لفظ ایک عرفی اصطلاح ہے۔ یہ لفظ ایک عرفی کہ عرف کے اندر لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ آج ساتے کا ختم ہے، آج نامے کا ختم ہے۔ اگر کوئی جو ایصال ثواب کا انکاری ہے شخص، وہ کہے کہ آپ قرآن و حدیث سے لفظ ساتہ نکال کے دکھاؤ ایصال ثواب کے باب میں، تو ہم اسی کو تو سمجھا رہے ہیں کہ ایصال ثواب میں یہ جو ہم ختموں کے نام لیتے ہیں، آج فلاں ایصال ثواب کی محفل ہے تیسرے کی، آج ساتے کی ایصال ثواب کی محفل ہے، آج نامے کی، آج 40ویں کی، یہ عرفی اصطلاحات ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ ہم ان کو قرآن و حدیث، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لفظ تیسرا قرآن میں آیا ہے ایصال ثواب کے باب میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لفظ نامے کا ختم حدیث میں آ گیا یا 40ویں کا ختم یہ لفظ حدیث میں آ گیا، یہ ہم خود کہہ رہے ہیں، یہ عرفی اصطلاحات ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی، تاکہ لوگ ان دنوں میں جمع ہو کر اپنے جانے والے بہن بھائی کے لیے ایصال ثواب کا کوئی بھی نیکی کا کام کر سکیں۔ ہاں جو اس مسئلے کا انکاری ہے،
ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا، یعنی ہم جو کل خانی میں، تیسرے میں، ساتیں میں، نامے میں، 40ویں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس محفل کے اندر، ہم اس کے قائل ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اور وہی اصال ثواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کی روشنی میں ہم سے پوچھے ساتے کی محفل کا نام شرعی کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اصال ثواب کی محفل ہے، یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ اور نامے کے ختم کا اصال ثواب کی محفل ہے، 40ویں کے ختم کا شرعی نام کیا ہے؟ اصال ثواب کی۔ اب اگر کسی مائی کے لال کے اندر جرت ہے کہ اصال ثواب ہی معاذ اللہ گناہ ہو گئے، تو ہم ابھی قرآن اور سیاستہ سے سرکار علیہ السلام کے فرمان سامنے رکھیں گے، اس کا حق بنتا ہے کہ ان تمام احادیث کا وہ جواب دے، ہمیں کسی سے کوئی ناراضگی، اس کا حق بنتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اصال ثواب کرنا شرک ہے معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام ایک بات کو ثواب کا حکم دے اور نبی علیہ السلام کا امتی آ کے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، وہ کتنا بڑا حرامی آپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو سرکار علیہ السلام کی حدیثوں کو معاذ اللہ کہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، وہ خود بتائے وہ ہے، وہ خود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائے یہ کام کرو، اس کا یہ اجر ہے، اور خود سرکار نے کیا، سرکار کے صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، سرکار نے کرنے کا حکم دیا، اور ایک بندہ آج بدماشی پہلانے کو کھڑا ہو جائے کہ نہیں اصال ثواب کرنا شرک ہے۔ بندہ کہے جب ہم تیسرے، ساتیں، نامے یا 40ویں کی محفل پہ اکٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ، وہاں بت کو ہم سجدہ کرتے ہیں کہ شرک ہو گیا؟ اس محفل میں کیا ہم بتوں کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو بلا کے ان کو سجدہ کراتے ہیں کہ تم کہتے ہو شرک ہے؟ کیا وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس کو خدا سمجھ کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں؟ شرک تو اس بات کا نام ہے نا، اللہ کی جیسے عبادت کی جاتی ہے اس طرح کسی غیر کی کیا کی جائے؟ تو آئیں ہماری محفلوں میں آئیں، اصال ثواب کی جتنی ہماری محفلیں ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ آئیں، تشریف لے آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا تو کوئی ذکر اذکار کر رہا ہوگا، اب معاذ اللہ قرآن پڑھنا شرک ہو گیا، اب اللہ رسول کا نام لینا ہی شرک ہو گیا، تو پھر یہ دنیا بنائی کیوں گئی ہے؟ اگر اللہ رسول کا نام اٹھانا، لینا، ذکر کرنا ہی شرک ہے، یہی بدعت و حرام ہے، تو یہ کائنات سجائی کیوں گئی ہے؟ اس کے سجانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں بھیجنے کا اور مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ تو قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے انسان اور جن کو کہ یہ جا کے ہماری عبادت کریں، اور ان تمام محفلوں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت والے کام ہی کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی عبادت والے ہی کام کرتے ہیں۔ بقایا وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، یہ لفظ تیسرا، لفظ ساتہ، لفظ نامہ اور 40واں، ششمائی یا برسی، یہ عرفی اصطلاحات ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے دن ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں تاکہ پتہ تو ہو آج کیا ہونا، آج کیا ہونا۔ بقایا ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی محفل سے سالانہ محفل تک چلے جائیں، تمام کے اندر ایک ہی کام ہوتا ہے، کوئی نیکی کر کے ہم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو بھیج دیتے ہیں، اور یہی اصال ثواب ہے، اور یہی کیا ہے؟ اسی کا ذکر ہم نے قرآن و حدیث سے عرض کرنا ہے۔ اب غور کریں، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ الحشر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ مسلمان جو ان کے بعد آئے، جو ان کے یقولون، وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، کون؟ مسلمان، کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، ربنا اغفر لنا، اے رب، اے ہمارے رب، ہماری کیا فرما دے؟ اغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے، الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ،
ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے. کون سے اسلوب دیکھے قرآن کا, الذین سبقونا بالایمان. اے مولا ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے, جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے. ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ بخشش کی دعا. گو وہ دنیا میں نہ رہے, مولا جس طرح ہم اپنے لیے تجھ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں, اسی طرح اپنے پہلے والے سابقون بالایمان, جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے مسلمان بھائی. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بخشش کی دعا بالایمان کہ ان کے لیے ہوتی ہے. بولے کچھ نہیں ہوتا, مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. بالایمان کی قید ہے نا قرآن میں, سابقون بالایمان. اے مولا ربنا اغفر لنا, ہماری بھی بخشش فرما, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, جو ہم سے پہلے والے مسلمان ایمان والے ہیں مولا ان کی بھی بخشش فرما دے. مولا ان کی بھی کیا فرما دے. تو ہمیں بتایا جائے ہم جتنی اصحال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں, ان محفلوں میں ہم نے کبھی کہا ہے یا اللہ فلاں کافر کی بخشش فرما؟ بولے تو صحیح. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا جو ہمارا فلاں مسلمان بہن بھائی مسلمان, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے مسلمان کے لیے بخشش کی دعا ہے. اور ہم بھی اکٹھے ہو کے کن کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ مسلمان کے لیے ہی بخشش کی دعا کرتے ہیں. معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جہاں اپنے لیے اللہ جل شانہ سے بخشش کی دعا کرنے کے بارے میں ذکر آیا, وہیں یہ بھی ساتھ آیا ربنا, کیا عرض کر رہے ہیں وہ ایمان والے, اغفر لنا, مولا ہمیں بھی بخش دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, جو ہم سے پہلے ایمان والے ہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے. یا اللہ ان کی بھی کیا فرما دے. اور یہ اصحال ثواب ہی ہے اور کیا ہے. آپ یہاں ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ ہمارا جو فلاں بھائی انتقال کر گیا ہے, مثال کے طور پر حاجی بشارت علی, مولا انتقال کر گئے, اپنے محبوب کا صدقہ ان کی بخشش فرما دے, ان کی کیا فرما دے. تو یہ اصحال ثواب ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اصحال ثواب ہو گیا. اب ہم نے جس بھائی کو اصحال ثواب کیا, بخشش کی دعا کی, وہ الحمدللہ مسلمان تھا, وہ الحمدللہ کیا تھا؟ سرکار علیہ السلام کا عاشق تھا, سرکار علیہ السلام کو آخری رسول ماننے والا تھا, نبی علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت کا غلام تھا, اللہ کی وحدانیت کا کیا تھا؟ قائل تھا. ہم بھی مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اپنے لیے بھی کرو اور مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی. تو ہم نے قرآن پہ عمل کیا. ہم نے کس چیز پہ عمل کیا؟ قرآن پہ عمل کرنا کبھی شرک ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا کبھی حرام ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم پہ عمل کرنا کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا لا علم شخص ہے جو معاذ اللہ ان باتوں کو شرک حرام اور بدعت کہے جا رہا ہے. لگتا ہے کہ اس نے دین کی دال کو بھی نہیں سمجھا ابھی تک. پورا دین سمجھنا تو دور کی بات ہے. اللہ قرآن میں فرمائے 28ویں پارے سورہ الحشر آیت نمبر 10 میں کہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, مولا جو ہم سے پہلے ایمان والے مسلمان ہیں ہم ان کی بھی تجھ سے بخشش کی طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے, ان کو بھی کیا فرما دے. یہ قرآن پاک تھا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مسئلہ اصحال ثواب پر آج ہماری پہلی قسط ہے قرآن اور سیاستہ سے. قرآن اور سیاستہ سے. سیاستہ سے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہلی حدیث مبارکہ, کتاب کا نام صحیح بخاری شریف. کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے بڑی ساری, اسی کو سیاستہ کہتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے, اسے ایک ہی جلد میں 6 احادیث کی کتابیں موجود ہیں. سعودی الریاض سے یہ چھپی ہے. اب کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح بخاری شریف. کیا نام ہے؟ کتاب الوضو. کتاب کا کیا نام ہے؟ کیونکہ بخاری میں مختلف چیپٹرز ہیں نا, ان میں سے کتاب الوضو, وضو کے کون سا باب کا نام ہے؟ کتاب الوضو. اور حدیث کا نمبر ہے 216. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 216. اس بخاری شریف کا صفحہ 20 بنتا ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. مکتبہ دارالسلام ریاض سعودیہ سے جو چھپی ہے, صفحہ اس کا 20 ہے.